السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگ مائک کھولیں, دعا پڑھیں گے, انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے. سب لوگ مائک آن کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ویسر لی امری ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولی. يفقهوا قولي. اے میرے رب, اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں. تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. اے میرے رب, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. میرے علم میں اضافہ فرما. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے, یہ جو گھروں میں آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی, لیڈیز کی, آپ دو لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو اپنا مائک بند کر کے کریں, کیونکہ اگر آپ مائک کھلا رکھیں گے تو پورے لوگوں کو اس کی آواز آئے گی, کلاس میں پورے سب کو سنے آئے گا. تو آپ لوگ کیا کریں, اپنے مائک بند رکھیں. آپ لوگ اپنے مائک جب کھولیں, جب ہم سبق پڑھنا شروع کریں گے, میں بولوں گا آپ پڑھ کے سنائیے, آپ پڑھ کے سنائیے, جب اپنا مائک کھولنا, جب تک اپنا مائک نہیں کھولنا. یہ اچھا ٹھیک ہے نا, تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس نہیں ہو, ہے نا. اپنے آپ لوگ ہر آدمی صرف دعا پڑھتے وقت میں اپنا مائک کھول کے زور سے دعا پڑھے اور پھر بند کر لیں اپنے مائک. خیر میں نے ابھی سب کو میوٹ کر دیا ہے کیونکہ بہت آوازیں آ رہی تھی جب سے, بچوں کی, لیڈیز کی. تو آپ یہ خیال رکھیں کہ اپنے گھر کی آوازیں کلاس میں نشر نہیں ہو, تو تاکہ سب لوگ سنیں گے اور ڈسپلن بھی رہتا کلاس میں کیا پڑھا رہا ہوں آپ کو صحیح سمجھ میں آتا, سننے آتا. چلیں ٹھیک ہے, ہم اپنی کلاس شروع کریں گے. ہم نے 2 کلاسیں ختم کر لی ہیں ہماری. اس سے پہلے ہماری 2 کلاسیں, پہلی کلاس میں ہم نے تجوید کے تعلق سے پڑھا کہ تجوید بولتے کس کو ہے. تجوید بولتے ہیں کوئی چیز کو نکھارنا, سنوارنا, ڈیکوریٹ کرنا, اچھا کر کے پیش کرنا. کیونکہ آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سنے گا اور آپ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو آپ اس کو جتنا بہتر طریقے سے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو سنائیں گے, اتنا آپ کا ثواب میں اضافہ ہوگا اور قرآن صحیح پڑھا جائے گا. ورنہ اس کے معنی بدل جائیں گے, وہ مشکل ہو جائے گی. ایک بولنے کا ایک ہو جائے گا, کیونکہ ہم کو عربی زبان واقف نہیں ہے. تھوڑی سی بھی غلطی سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے قرآن پڑھتے وقت میں, تو اس کا خیال رکھیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ جمع ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا صحیح ہو جائے. ہر آدمی یہ سوچے کہ میں یہ گروپ میں یہ کورس اس لیے جوائن کیا ہوں, یا میں کلاسز اس لیے اٹینڈ کر رہا ہوں کہ میرا قرآن پڑھنا بالکل صحیح ہو جائے, بالکل تجوید کے تمام رولز, ضابطے اور احکامات کا خیال کرتے ہوئے میں پڑھوں گا. ہم ایک کر کے رول روزانہ پڑھیں گے اور سیکھیں گے. تو اس میں جو ہے کانسنٹریشن کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے, پورے آپ شوق اور ذوق کی ضرورت ہے نا, پورے اس کے ساتھ آئیں, کیونکہ یہ قرآن کا, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ, تاکہ جلدی سیکھیں ہم اور اچھا پڑھنے والے بنے. تو ابھی میں جو ہے ابھی آپ کو جو ہے ہم پہلے دن جو ہے اس کی وہ پڑھے
یا تجوید کی تعریف پڑھیں. پھر اس کے بعد ہم قرآن کے پہ ہمارے کیا حق ہے ہم وہ پڑھیں. جو 4 حق ہے ہمارے اوپر قرآن کے بارے میں، جو 4 ڈیوٹیز، ایوری مسلم ہیز 4 ڈیوٹیز ٹوارڈس قرآن. قرآن کے ہم پر 4 حق ہے، ہم وہ حق کیسے ادا کریں؟ پہلا حق ہے کہ ہم اس کو صحیح پڑھا جائے. دوسرا حق ہے، دوسری ڈیوٹی ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ اس میں کیا میسج ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. پورا معاشرتی نظام، زندگی کیسا گزار رہا ہے، خاندانی زندگی کیسا گزارنا ہے، گھریلو زندگی کیسا گزارنا ہے، باہر لوگوں کے معاشرے میں کیسا گزارنا ہے، بزنس کیسا کرنا ہے، پورے زندگی کے جو شادی بیاہ، پیدا ہونا مرنا، تمام عبادات، بزنس، ایوری تھنگ کیسا کیسا کرنا ہے، اس میں احکامات ہے. اس میں پورے ڈوز ہے اور ڈونٹس ہے، پورے حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتا گیا ہے. آپ اچھی طریقے سے قرآن کو پڑھ کے ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں آپ خود سے سمجھ میں آئیں گے. آپ یہ بولیں گے نہیں میرے کو مولانا سمجھائیں گے، میرے کو امام صاحب سمجھائیں گے، کوئی نہیں سمجھائے گا. آپ کو سمجھنا ہے، آپ ذمہ دار ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ خود قرآن پڑھ کے سمجھیے، آپ خود ترجمہ پڑھیے، اپنی اپنی لینگویج میں ترجمہ پڑھیے، اور اس میں جو جو احکامات دیے گئے ہیں پھر اس پہ عمل کریے، پھر اس کو فالو کریے، ہے نا. اس کے خلاف نہیں کرنا. ایک بار آپ کو اس کے احکامات معلوم ہو گئے، اس کے خلاف نہیں کرنا. اس میں لکھا ہوا ہے شراب نہیں پینا، اس میں لکھا ہوا ہے سود نہیں کھانا، اس میں لکھا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے نا، بہت عام ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولنا. بس آپ پوری زندگی، آپ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، کچھ بھی نقصان ہو جائے، الٹ پھر ہو جائے، آپ پکڑ لینا اب اس بات کو. قرآن میں بول دیا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پہ نبوت نازل ہوئی، جب ان کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. جب تک وہ عام لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، سب جیسا دوسرے لوگ رہتے ہیں معاشرے میں، وہ مکے میں رہتے تھے. تو 40 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہے. 40 سال وہ جب لوگوں کے ساتھ رہے، لوگوں سے ملے جلے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، لینا ہے دینا ہے. تو 40 سال جو ہے حضور کو لوگ اتنا پسند کرتے تھے، اتنا لائک کرتے تھے، اپنے امانتیں لا کے ان کے پاس رکھاتے تھے. وہ زمانے میں بینک نہیں تھا لے جا کے پیسے رکھانے، سیف ڈپازٹ لا کرنے کا، لے جا کے زیور وہاں رکھنے کے لیے. لوگ کیا کرتے تھے، جو نیک لوگ رہتے تھے، اچھے لوگ رہتے تھے، ان کے پاس لا کے امانتیں رکھتے تھے. کہیں بھی سفر پہ جانا ہے تو اپنی جو خاص چیزیں ہیں، اپنا زیور ہے، اپنا پیسہ ہے، اپنا مال دولت ہے، وہ لا کے کسی نیک لوگوں کے پاس امانت رکھ دیتے تھے. وہ زمانے میں بینک نہیں تھے، تو حضور کے پاس لوگ لا کے اپنی امانتیں رکھتے تھے. اور حضور جو ہے اتنے مشہور ہو گئے تھے مکے میں صادق اور امین کے نام سے. صادق بولتے ہیں سچ بولنے والا، امین بولتے ہیں امانت دار، یعنی اس کے پاس ایک پیسہ بھی رکھا وہ برابر واپس کرے گا، امانت دار. تو اتنے مشہور ہو گئے تھے وہ لوگ، ان کو اتنا چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اور ان کا لقب دے دیے تھے ان کو، یہ صادق ہے اور امین ہے، یہ سچ بولنے والے ہیں اور امانت دار ہے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی ان پہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن اترنا شروع نہیں ہوا تھا، دین کے احکامات نہیں آئے تھے، نماز شروع نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ شروع نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں شروع ہوا تھا، ابھی اسلام کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا. لیکن وہ مشہور ہو گئے تھے صادق اور امین، سچ بولنے والے اور امانت دار. ہم جو ہے، ہم حضور کے شہدائی ہے، ہم حضور کو، ہم ان کی نبوت سے ملنے کے بعد کی چیزاں تو چھوڑ دو، وہ تو بعد میں کرنا، نماز روزہ زکوٰۃ ہوگا. ان نبوت سے پہلے کی چیزاں تو کرو، 40 سال تک جو حضور کرتے رہے وہ تو کرو پہلے، بعد میں نبوت کی چیزاں فالو کرنا. کیا تھے وہ؟ سچ بولنا اور امانت داری. پہلا اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، خالی ان کا نام لے کے چومنے سے کام تھوڑی ہوگا. انہوں جو کرے، انہوں جو سکھائے، ان کا جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنے سے ہم ان کے راستے پہ چلیں گے. جب حضور ہم سے بھی محبت کریں گے، ہم بھی حضور سے محبت کریں گے، ہے نا. ایک باپ ہے، اس کے 3-4 بچے اس کو، باپ کو یہ بول رہے ہیں ہم آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کے اوپر جان نچھاور کر دیتے ہیں، ہم آپ کے ایسے ہیں، ہم آپ کے ویسے. اور باپ نے اس کو جا کے گلاس پانی لا، بولتا پانی ایک گلاس پانی لا کے نہیں دے سکتے.
نہیں وہ پانی کا کیا ہے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ پانی ایک گلاس پانی لاؤ بولے تو نہیں سن رہے، خالی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بولے تو وہ محبت کرنے والا اس کی ہر بات سنتا پھر ہے نا. ایک اچھا بیٹا کس کو بولتے، باپ جیسا بولے ویسا سننے والے کو بولتے، بہت تابع دار ہے، بہت بااخلاق ہے، میری بات سننے والا ہے، میری خدمت کرنے والا ہے. خدمت تو کچھ نہیں کر رہا، خالی بول رہا میرے کو آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو بہت، میرے ابا بہت اچھے ہیں، میرے ابا بہت پیارے، میں ابا کو بہت محبت کرتا ہوں، باپ کی ایک بات بھی نہیں سن رہا، پھر کیا فائدہ ہے، پھر تو بیکار ہے نا. یہ تو زبانی جمع نہیں چلے گا نا دین میں. دین میں تو زبانی. تو ہم جو ہے جو حضور جو ان کو نبوت ملی اس کے بعد جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، جو قرآن میں نازل ہوئے، جو وحی کے ذریعے نازل ہوئے، وہ تو بات کی بات ہے، 40 سال کے بات کرنے کا ہے. 40 سال کے پہلے جو ان کی شخصیت تھی، جو جس نام سے وہ مشہور تھے، ہم بھی وہ نام سے مشہور ہو سکتے ہیں نا. نماز تو بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے اس کا حساب بعد میں رکھو، سچ بولنا پہلا ہے نا. 40 سال کی عمر تک جو چیز سکھائے حضور ہمارے کو، 40 سال تک امانت دار تھے، صادق تھے، اچھے اخلاق تھے ان کے، پورے مکے میں مشہور تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. کوئی بھی ضعیف آدمی، کوئی بھی آدمی جو ہے سامان اٹھا کے لے آ رہا تو جا کے اس کا سامان اٹھاتے تھے. بوڑھی عورتیں کچھ سامان اٹھا کے لے آ رہے تو جا کے وہ بوڑھی عورتوں کا سامان اٹھاتے تھے، مدد کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، خود کو تکلیف میں ڈالتے تھے. لیکن لوگوں کی ہم وہ کیریکٹر تو اپنائیں گے نہیں، وہ نہیں چاہیے ہمارے کو، وہ نہیں چاہیے. خالی کیا بولتے ہیں، 12 ربیع الاول کو ڈانس کرے تو کام ہوتا. 12 ربیع الاول کے دن جا کے جو ہے دعوتیں کھا رہے ہیں، بریانی پکا رہے ہوں، ربیع الاول منا رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ منا رہے، بہت اچھا ہے، وہ بھی کرنا چاہیے ہمارے کو. لیکن آپ ان کے کیریکٹر کو اپنانا چاہیے نا. انہوں جو سکھایا، ان کا جو سبق تھا، ان کی جو تعلیمات ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو چلے، تو یہ تو پھر ہم کیا کریں، قرآن پڑھے، کیا کیا ڈوز ہے، کیا کیا ڈونٹس ہے، کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے، دیکھنا، یہ چیزیں چھوڑنا ہے ہمارا. تو قرآن کو آپ سمجھیں گے، اس کے اندر تفصیل سے خود پڑھیں گے، خود آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا، پھر آپ اس پہ عمل کریں گے. اور پھر یہ قرآن کے تعلیمات آپ کو اپنی اولاد تک پہنچانا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. اگر ہم اچھا سمجھ جائیں گے، ہم سود نہیں کھائیں گے، ہم لون نہیں لیں گے، تو ہمارے بچے جو ہے بینک سے لون لے کے گاڑیاں خریدیں گے سود پہ. ہاں، سود لے کے سود کا پیسہ لے کے گھر خریدیں گے، بینک سے لون نکالیں گے، بینک کے نام کو نہیں جائیں گے. آپ بچوں کو سمجھائیں گے تو بچے عمل کریں گے نا. آپ بھی لون لے رہے ہیں، بچوں کو بھی لینے لگا رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہاں، قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ کو قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے نا. پھر تو ڈبل گناہ ہو جائے گا. تو جو سیکھ رہے ہیں، جو قرآن میں بولا گیا ہے، وہ کرنا ہے، ہمارے کو کرنا ہی کرنا ہے وہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، ایک بار نہیں کئی بار بتایا. آپ دیکھیں گے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لینبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں، ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ نیک عمل کرنے والا کون ہے اس میں. حالانکہ قرآن میں بولے ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کون ہیں اور یہ گناہ گار کون ہے. تو یہ ٹیسٹ چل رہا ہمارا. ہم انڈر اسکروٹنی ہے، ہم انڈر جو ہے آبزرویشن ہے ہم لوگ. یہ آبزرویشن میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ پورا عمل نامہ پیش کریں گے آپ حساب کتاب کے دن. تو آپ اپنا عمل نامہ پورا کیسا آپ اس میں غلط چیزیں لکھوا سکتے ہیں، پھر آپ کی پکڑ ہو جائیں گے، پھر آپ جنت میں نہیں جا سکیں گے. تو یہ تو خیر الگ بات ہے. تو ہم جو ہے یہ قرآن پہلے دن ہم یہ پورا اس کی تفسیر پڑھے، دوسرے دن ہم جو ہے پوری اس کی قرآن کی ہسٹری بھی پڑھے. میں نیا پیج نکال لیتا ہوں. ہم جو ہے ہم پورا قرآن کی ہسٹری پڑھے، قرآن کا کیسا نازل ہوا، کون سی عمر میں حضور کے نازل ہوا،
اور کیسا کیسا اس کو بتدریج ترقی ہوئی، کیسا کمپائلیشن ہوا اس کا، کیا مشکل آ گئی تھی تو اس کو ایک جگہ جمع کرے، پھر کیسا اس کو ایک خط عثمانی میں اس کو ایک لکھے کرے، پورا ہم 2 دن ہم پورا قرآن کا جب سفر پورا جو ہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس کو آسمانی دنیا پہ اس کو ایک مشت نازل کر دیا پورا قرآن ایک ساتھ. پھر وہاں سے تھوڑا 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 حسب ضرورت حسب موقع جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا گیا. پھر انہوں نے اپنے صحابہ کو پہنچایا، صحابہ کو تو اس کی تعلیم دی، صحابہ کے ذریعے پھر وہ پورے جو ہے آہستہ آہستہ پورے لوگوں تک پہنچ گیا. تو میں آپ کو حدیث بھی پڑھ کے سنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اسی طرح پڑھا جائے. کس طرح نازل کیا گیا؟ تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا. جبریل علیہ السلام آ کے بالکل تجوید کے ساتھ بالکل صحیح پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم. تو اور حضور بھی جو ہے جیسا ان کو جبریل علیہ السلام ان کو پہنچائے تھے ویسی ٹھیک صحابہ تک پہنچائے. صحابہ بھی جو ہے اسی طریقے سے آگے لوگوں کو تعلیم کرے. پھر جو ہے وہ اسلام پھیلا دور ملکوں میں چلے گیا اور جو ہے اس کی شکلیں بدلتی گئی، پھر اس کو کتابی شکل دی گئی. یہ پورا میں کل تفصیل سے آپ کو پوری تفصیل بتایا. اور جو ہے پھر جو لوگ کلاس میں جو ہے کوئی چیز مس کر دیتے ہیں، کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے، یا کوئی کسی دن کوئی نہیں آتا ہے یا کوئی اٹینڈ نہیں کرتا ہے کلاس، تو اللہ اچھا رکھے ہماری کلاس میں جو ہے ایڈوکیٹ عامر صاحب موجود ہے. وہ بیچارے روزانہ آ کے جو ہے آپ کی پوری ریکارڈنگ کر کے ہر دن آپ کو کلاس کی ریکارڈنگ بھی آپ کے گروپ میں جو ہے پوسٹ کر رہا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے گروپ کو روزانہ چیک کرنا چاہیے، جیسا آپ اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے وہ واٹس ایپ میسیجز چیک کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ زوم 15 پہ دیکھنا ہے کہ آج مولوی صاحب نے کیا پوسٹ کیا ہے، آج ہمارا ہوم ورک کیا ہے، آج کیا ہمارے کو میسج آیا ہے، کیا کرنا ہے ہمارے. تو روز کی ریکارڈنگ اس میں آتی ہے. اگر جو لوگ مس کر دیتے ہیں دوبارہ اس کو سن کے اپنا سبق پکا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آج ہم جو ہے ہمارا پہلا لیسن ہے، آج ہم جو ہے تجوید کا پہلا لیسن پڑھنے والے. ہر آدمی اٹینٹیو رہے، ہر آدمی جو ہے پوری محبت عقیدت کے ساتھ قرآن کی پوری محبت کے ساتھ آئے. یہ نہیں ایک دن آئے تو ایک دن نہیں آئے، ایک دن نہیں آئے تو ایک دن لیٹ آئے، ایک دن ایسا نہیں. قرآن سے محبت ہے تو محبت ہے. آپ کو سیکھنا ہے نا بھائی، ہے نا. میں ریگولر آ رہا ہوں پڑھانے کے لیے، آپ کو ریگولر پڑھنے کے لیے آنے میں کیا مشکل ہے. اور ہمارے پاس جو ہے اور کوئی فیس نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ہمارے درمیان میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. ہم فی سبیل اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو ایک بہترین موقع ملا ہے زندگی میں اپنے قرآن کو صحیح کرنے کا، اس کو آپ ضائع کر دیں گے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا آپ نیند میں سے نہیں اٹھے تو چلو چھوڑ دو آج کلاس. اکثر لوگ کیا ہوتا ہے 2 کلاس چھوٹ جاتی، 3 کلاس، ارے 3 دن چلے گا نا، اب میرا بھوت چھوٹ گیا، اب میں کیسا کروں گا، اگلے بیچ میں جوائن کرو. چل اگلا بیچ میں ہوتا نہیں جاتا نہیں. ایسی ہوتے ہوتے تو یہ عمر ہوگی. ابھی تک کچھ قرآن بچپن میں سیکھنا چاہیے، ہے نا. پھر بھی چلیے اب آپ موقع سے جو ہے آگے ہیں تو اس کو میں بولنا مقصد یہ ہے ریگولر آئے. کل سنڈے تھا، بہت سے لوگ سنڈے بنا رہے. کیا ہو گیا؟ سنڈے کے دن اٹینڈنس کم ہو گئی. کیوں؟ سو گئے تھے آج کیونکہ رات میں 1 بجے 2 بجے 12 بجے تک جو ہے سنڈے تھا تو پارٹیاں ہو رہے تھے، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے. تو منڈے کی کلاس، سنڈے کی کلاس آپ میں آتے ہی نہیں لوگ. کیا یار، یہ قرآن سے محبت ہے آپ کی؟ یہ ہمارا لگاؤ ہے. ہمارے ایک کتاب ہے، میں کل آپ کو سمجھایا، ایک کتاب ہے ہماری 450 صفحے کی، اس کو ہمارے کو پڑھنا نہیں ہو رہا ہے. اٹھا کے اوپر رکھ دیا تابیدار میں، ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا. کوئی مر گیا تو ہی نکالنا، کوئی مر گیا تو ہی نکالنا. قرآن جو ہے مردوں کے لیے نہیں آئی، زندوں کے لیے آئی. وہ مر گیا تو مردے کو یاسین سنا ہے تو سنتا انہیں خود نہیں پڑھا زندگی بھر، آپ اس کو پڑھ کے سنا رہے. جو پڑھا اس کو ثواب ملے گا، دوسرے لوگوں پڑھے تو تھوڑے ثواب ملے گا مردے کو، ہے نا. انہیں زندگی میں جتنا قرآن پڑھا اس کا ثواب ملے گا اس کو. آپ لوگ کتنے بھی پڑھ کے بخشو، کچھ ہونے والا نہیں. چلو اینی وے، تو ہم جو ہے آج ہمارا سبق شروع کر رہے ہیں. بولنے کا مقصد یہ ہے آپ ریگولر آؤ اور کوئی سبق مس مت کرو، تاکہ جو ہے آپ کی جتنا جلدی ہو سکے آپ کے قرآن صحیح ہو جائے. آج ہم شروع کر رہے ہیں
ہمارا پہلا سبق کا نام ہے حرکات ثلاثہ. پہلا ہمارا سبق ہے آج، وہ سبق کا نام ہے حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ میں سمجھاؤں گا اس کو. حرکات کس کو بولتے ہیں اور ثلاثہ کس کو بولتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. آپ دیکھیں گے قرآن میں الف با تا سا، پہلے اے بی سی ڈی، جیسا آپ کو معلوم اے بی سی ڈی بولتے جلدی سمجھ آپ، جیسا ہے نا حرف ہے اے بی سی ڈی، اے سے زیڈ تک ہے نا، الفابیٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس کیا بولتے ہیں؟ حرف. حرف ایک ایک حرف، الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے نا. حرکات ثلاثہ ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں. میں آپ کو میں یہ جو نورانی قاعدہ آپ لوگ بولے تھے ہمارے کو بھیجو، تو وہ میں بھیجایا تھا آپ کو. تو میں اس کو یہ کتاب بھی میں پڑھاؤں گا بعد میں. یہ کتاب آپ لوگوں کو سب کو دوں گا، اتفاق سے کھل گئی آج. یہ کتاب کا نام ہے ہم قرآن مجید کیسے پڑھیں. یہ دکھ رہا آپ کو ٹائٹل یہاں پہ بڑا دکھ رہا نا آپ کو، بڑا ٹائٹل، ہم قرآن مجید کیسے پڑھیں، ہے نا. یہ پوری کتاب ہے. ہم جو ہے یہ کتاب پوری پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ پورے اس کے رولز فالو کریں گے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کیا ہے اس کا عربی نام ہے؟ کیف نقرأ القرآن. قرآن کو کیسا پڑھنا ہے، ہم قرآن کیسا پڑھیں، کیف نقرأ القرآن، ہے نا. تو چلے ہم یہ کتاب تو میں بعد میں پڑھاؤں گا آپ کو. آج ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ. جس کو یہ ہے نورانی قاعدہ، یہ ہے نا. یہ پورے اس میں الف با تا سا پورے آتے. اس کو میں آپ کو ایسا کر کے بتا دیتا ہوں. یہ ہے، یہ اس کو بولتے ہیں الفابیٹ، حرف، ہے نا. یہ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ سب آپ لوگ پڑھے ہوئے ہے نا. پورا یہ کہاں تک ہے؟ یہ پورا یا تک ہے. یہ یا تک ہے. اب اس میں دیکھیے یہ پہلا جو لفظ ہے الف ہے. الف اور حمزہ کو یہ کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ حمزہ ہے، یہ اس کو حمزہ بولتے ہیں. یہ الف اور حمزہ ایک ہی کا، چھوٹی یا اور بڑی یا کوئی ایک کاؤنٹ کرتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو بولتے ہیں 29 حرف ہے، 29 حرف ہے، اور بعض لوگ بولتے ہیں 28 حرف ہے. 28 حرف والے کیا کرتے ہیں؟ الف اور حمزہ کو ایک مانتے ہیں. وہ لوگ ایک ہی ہے، دونوں کا آواز بھی ایک ہی ہے، دونوں بھی حمزہ ہی ہے. تو یہ حرف ہے. اور یہ اب دیکھ لیا نا، یہ حرف کو آپ کو بتانے کے لیے میں وہ کرا تھا. یہ حرف ہے. اور جو ہے یہ اس کو یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ الف ہے، با تا سا جیم ہا خا دال ذال. سوری، چلے یہ اس کو بولتے ہیں حرف، الفابیٹ، حرف ہے، حرف. اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے جو زبر زیر پیش لگتے ہیں اس کو بولتے ہیں اعراب. کبھی زبر رہتا، کبھی زیر رہتا، کبھی پیش رہتا، ہے نا. کبھی کھڑا زبر رہتا، کبھی کھڑی زیر رہتی، کبھی الٹا پیش رہتا، کبھی تنوین رہتی، دو زیر دو زبر دو زیر دو پیش، کبھی دو پیش رہتے، ہے نا. اس کو سب بولتے ہیں آراب. زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، دو زبر دو زیر دو پیش. اور جو ہے سمجھو کیا 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 رہتا ہے، ایک بار سب بتا دیتا ہوں. ہے نا، فاد. کبھی اس پہ کبھی بڑی مد رہتی، کبھی چھوٹی مد رہتی. یہ سب چیزیں جو ہے حرفوں کے اوپر لگتی ہے. یہ سب چیزیں حرفوں کے اوپر لگتی. کیا کیا حرفوں کے اوپر لگتا یہاں پہ پھر بتاتا ہوں. زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اب آپ کو ایک چیز اور نہیں بتایا ہوا ہے، جزم. اس کو بولتے ہیں جزم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم. آپ کو معلوم ہے سب کو. اب اس کے پورا میں ایک ایک چیز کے بارے میں پوری آپ کو نوٹس دوں گا.
पूरी तफसील बताऊंगा। ये जज़म इसको क्या बोलते हैं, अरबी में इसको सुकून बोलते हैं, और जिस हर्फ पे सुकून रहता है उसको साकिन बोलते हैं, है ना। ये है जज़म। मैं ये भी बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, इन्हें कैसा काम करता है, ये रहा तो कैसा पढ़ना, इसको कैसा मिलाना दूसरे हर्फ से, पूरी इसकी तफसील बताऊंगा। फिर उसके बाद है हम पढ़ते तजदीद, फिर पढ़ते तजदीद, है ना। जबर, जेर, पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, जज़म, तजदीद, और उसके बाद है दो जबर, दो जेर, दो पेश। इसको बोलते हैं तनवीन। इसको क्या बोलते हैं, तनवीन। दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या बोलते हैं, तनवीन। फिर उसके बाद है ये अभी जो बताया मैं आपको, एक बड़ा मद और एक छोटा मद। ये तमाम चीजें जो है हरफों के ऊपर लगते हैं। ये खुद हरफ नहीं है, ये हरफों पे लगते है ना। तो इस ये लगने से क्या होता, क्या चेंज आता, क्या करने का है हमारे को, क्या उसका रूल है उनकी, वो ये लगने से क्या, कैसा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना खींचना चाहिए, कितना नहीं खींचना चाहिए, इसकी तरकीब क्या है, इसकी पूरी ये पूरी तफसील मैं आपको बताऊंगा। है ये देखिए, ये बा पे जबर है, ता पे जेर है, सा पे पेश है, जीम पे खड़ा जबर है, हा पे खड़ी जेर है, खाफ पे उल्टा पेश है, दाल पे दो जबर है, तनवीन है, दाल पे दो जेर है, सीन पे दो पेश है, शीन पे जो है बड़ा मद है, सात पे जो है छोटा मद है। ये चीजें लगने से क्या क्या असरात मुरत्तिब होते, क्या होता, क्या करना है हमारे, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं आराम, इसको बोलते हैं आराम, इसको बोलते हैं आराम। ठीक है ना। अब हम आज क्या पढ़ रहे हैं, हरकात सलासा, है ना। आज के सबक का नाम क्या है, हरकात सलासा। हरकात सलासा बोलते हैं, पहले हम शुरू कर रहे हैं, जबर, जेर, पेश को बोलते हैं हरकात सलासा। ठीक है ना। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही ना, कोई अपनी माइक खोल के मेरे को बोले कि हर एक को सुने आ रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं है। आवाज आ रही है। और इसलिए नजर आ रहा है, आप बंद कर लीजिए माइक, सबके सब अपने अपने माइक बंद कर लीजिए जी। ये जबर, जेर, पेश, इसको बोलते हैं जबर, जेर, पेश। इसको बोलते हैं हरकात। ये इसका नाम क्या है, हरकात। तीन को मिला के, एक को बोलते हैं हरकत, तीनों का नाम क्या है, हरकात। कितने हरकत है, तीन हरकत है, जबर, जेर, पेश, है ना। अरबी जबान में ये तीनों को क्या बोलते हैं, हरकत। और सलासा बोलते हैं तीन को। सलासा किसको बोलते हैं, हरकत सलासा। सबक का नाम क्या है, हरकत सलासा। सलासा बोलते हैं तीन। जो लोग गल्फ में रह के आए, सऊदी वगैरह जाके, उनको मालूम, वाहिद तिनैन सलासा। सलासा माने थ्री, 1 2 3। ये तीन हरकत है, जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है, पेश एक हरकत है, तीनों को मिला के बोलते हैं हरकत सलासा, हरकत सलासा। आप देखिए, कोई भी एक हर्फ है, हम लिए कोई भी एक हर्फ ले लिए, ये ता ले लिए फॉर एग्जाम्पल, ये ता है। ये ता जो है, ये ता पे कोई हरकत नहीं है, ता पे कोई ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, ना जज़म है, ना तजदीद है, कुछ भी। और जितने ऊपर बताया मैं, इस पे कुछ भी नहीं है, ना खाली है, ना खाली है। ये खाली जो रहता है उसको बोलते हैं साइलेंट वर्ड, डेड वर्ड। इन्हें खामोश है, इन्हें कुछ भी नहीं है, इन्हें इस पे कुछ भी नहीं है, कोई हरकत ही नहीं है, इसको बोलते हैं डेड वर्ड, साइलेंट वर्ड। नहीं पढ़ना इसको। कुरान में जब भी कोई ऐसा हर्फ आए जिस पे जो है कुछ भी नहीं है, उसको नहीं पढ़ना, उसको नहीं पढ़ना। डेड वर्ड है वो, छोड़ देना उसको। साइलेंट वर्ड है, जैसा इंग्लिश में साइलेंट वर्ड रहता, देखिए आप, रहता ना इंग्लिश, आप पढ़े हुए ना सब लोग इंग्लिश में। जैसा इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, कैसे लिखते हो लोग, नॉलेज। ये के नहीं पढ़ते, के साइलेंट है, ये के जो है, ये के साइलेंट है, ये के नहीं पढ़ते। तो बहुत से अल्फाज, आई नो यू बोलते हैं ना, इसमें आई नो यू हम के से लिखते, ये के नहीं पढ़ते, ये के साइलेंट रहता हूँ, के साइलेंट। तो वैसी जो है, ये ता जो है खाली है, साइलेंट है, नहीं पढ़ते इसको। इसको बोलते हैं डेड वर्ड, मुर्दा है, मुर्दा। मुर्दा उठता नहीं, उठता ना,
मुर्दा लेटा हुआ रहता, उसको उठाए तो उठता, बिठाए तो बिठता, मुर्दा मुर्दा एक बार मर गया तो डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, मुर्दा रहता। लेकिन अगर इसके ऊपर हरकत लग गई, कोई भी जबर लग गया, हरकत लगती, उसके अंदर हरकत आ जाती, उठ के खड़ा हो जाता, मुर्दा जिंदा हो जाता, उठ के खड़ा हो जाता हूं। कोई भी हरकत लग गई तो हरकत करना शुरू करता हूं। इसलिए उसका नाम हरकत क्यों है? ये रहा तो उन्हें हरकत करता, नहीं तो उन्हें डेड है, नहीं तो उन्हें डेड है। नहीं पढ़ना उसको, कुरान में कोई भी हर्फ पे कुछ भी नहीं रहा तो छोड़ देना उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना, है ना। मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ एक अलीफ ऐसा है, वो इस पे कुछ भी नहीं रहे भी तो पढ़े जाता है। ये बाद में बताऊंगा इसकी तफसील, वो क्यों है वैसा वो भी बताऊंगा। सिर्फ अलीफ को छोड़ के बाकी कोई हर्फ जो है, आप अगर उस पर आराब नहीं है, आप नहीं पढ़ना उसको, छोड़ देना उसको। अगर उस पर हरकत है तो ही पढ़ना उसको। अब हरकत है, जेर लग गई, हरकत आई, अब उन्हें उठ के खड़े हो गया, अब पढ़े जाता हूं। जब भी उसके ऊपर जबर जेर पेश या कोई भी खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश तनवीन कुछ भी रहा तो उन्हें पढ़े जाता, उसके लिहाज से पढ़ा जाता, जो चीज उस पे है उसके लिहाज से पढ़ा जाता। जबर है तो जबर के लिहाज से, जेर है तो जेर के लिहाज से, खड़ा जबर है तो खड़े जबर के लिहाज से, है ना। अब आप बेसिक पॉइंट ये है कि कोई हर्फ जिसपे कोई भी आराम नहीं है, कोई भी जबर जेर पेश की अलामत नहीं है, साइन नहीं है, वो नहीं पढ़ना, छोड़ देना। कुरान में वो डेड वर्ड है, वो साइलेंट वर्ड है। ये पहला रूल नंबर 1, है ना। तो अब ये क्या है, अब जो है, अब हमको ये देखना है, अब ये देखना है कि अब हम ये पूरे तीनों हरकत आपको मैं बताते जाऊंगा एक के बाद एक। हमको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हरकत सलासा, ये तीनों हरकत पढ़ रहे हैं। एक हरकत है जबर, एक हरकत है जेर, एक हरकत है पेश, है ना। ये हाउ ये काम कैसा करती है, ये काम कैसा करते, अब ये बताना चाह रहा हूं मैं। आज पहला लेसन, अब समझिए, ये बा है, इसके ऊपर जबर है, जबर का आवाज ऊपर को जाता है। जबर का आवाज किधर जाता? ऊपर को जाता, और उसकी मकदार एक हरकत है, यानी उसको एक हरकत से ज्यादा नहीं खींचना है ना। ये हरकत भी जो है नापने का भी ये पॉइंट है, ये हरकत पढ़ना बोले तो कितना पढ़ना, कितना खींचना, कितना लंबा करना, उसको मेजर करने को भी बोलते हैं हरकत, है ना। अब हम जबर का आवाज ऊपर जाता है और उसकी मकदार एक हरकत है, एक काउंट। एक हरकत का मतलब एक काउंट, और एक काउंट आप कैसा गिनेंगे, एक काउंट आप कैसा गिनेंगे, है ना। आप क्या करना, ये आपके चारों उंगलियां हैं, ये आपकी हथेली, ये अंगूठा है, ये चार उंगलियां। आप ऐसा आप पूरा खोल, चारों उंगलियां खड़ा कर दिया, हर आदमी अपने चार उंगलियां। और उसके बाद क्या करें आप हथेली बंद कर दिए, तो क्या होता, ऐसे चारों उंगलियां बंद हो जाती। मैं ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। आप चार उंगलियां खड़ा करें, चार उंगलियां बंद कर दी, फिर उंगलियां खोल दिए, फिर बंद कर दी, फिर चारों उंगलियां खड़ा कर दिए, फिर बंद कर दी। या आप ऐसा अपने, हर आदमी अपना हाथ ऐसा करके चारों उंगलियों को खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। क्लास में प्रैक्टिकली करें आप, है ना। ये चार उंगलियों को खड़ा कर दें, बंद कर दिए मुट्ठी, खोल दे, बंद कर दें, खोल दे, बंद कर दें, खोल दे, बंद कर दें, खोल दे। एक 5-6 बार कर दीजिए, कर दिया ना आप। अब जो है, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ, आप ये चारों उंगलियां एक झटके के साथ बंद करें और खोल दिए। कितना टाइम लगा उसको? 1 सेकंड, 1 सेकंड लगा, एक लम्हा लगा, हाँ? एक सेकंड जो लगा, उतनी उसकी मकदार है बा को उतना खींचना जितनी देर में आप चार उंगलियां बंद करके खोल दिए। समझ गए ना आप? बा, बा, क्योंकि जबर का आवाज ऊपर जाना, कितना खींच के, कितना की बा नहीं बोलना। बा बोले तो आप 2 बार 3 बार खोल दिया, ऐसा हो जाता। एक ही बार खोल के बंद कर देना चारों उंगलियां, बा।
ایک حرکت، اس کی مقدار کیا ہے؟ ایک حرکت. ایک حرکت کیسا ناپنا؟ چاروں انگلیاں کھول کے بند کرنا پھر کھول دینا. پہلے انگلیاں کھڑا کرنا، جلدی سے بند کرنا، کھول دینا، پھر کھڑے کر دینا. جتنا ٹائم اس کو لگا، جتنا ڈیوریشن چاروں انگلیاں بند کر کے کھولنے میں لگا، اتنا پیریڈ اس کو بولتے ایک حرکت پڑھنا. میں یہ بولا اس کو 2 حرکت پڑھنا، آپ اس کو 2 بار کھول کے کرے. بس میں بولا 3 حرکت کھینچنا. ابھی بعد میں چل کے 4 حرکت والے ہیں، 5 حرکت والے ہیں، 6 حرکت والے ہیں، 3 حرکت والے ہیں. تو آپ جتنے حرکت میں بول رہا ہوں جان جتنا کھینچنا ہے، ہم اتنے بار انگلیاں بند کر کے کھولے سے اتنا کاؤنٹ ہے وہ. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ ابھی آگے چل کے آپ کو 1 حرکت والے آئیں گے، 2 حرکت والے آئیں گے، 3 حرکت والے آئیں گے، 4 حرکت والے آئیں گے، 5 حرکت والے آئیں گے، 6 حرکت والے آئیں گے. 6 حرکت کا مطلب ہے آپ 6 بار انگلیاں کھولنا بند کرنا، کھولنا بند کرنا، کھولنا، اتنا لمبا کھینچنا، اس کو اتنا لمبا کھینچنا ہے نا. میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، کھڑا زبر کھڑی سے جب بتاؤں گا آپ کو اچھا سمجھ جائے گا. تو اب ہم کیا سیکھے یہاں پہ؟ پہلا سبق یہ سیکھے، یہ با ہے، با پہ زبر ہے، زبر کا آواز اوپر جاتا، زبر کا آواز اوپر جاتا. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 حرکت. کتنا لمبا کھینچنا ہے اس کو؟ 1 حرکت کے اتنا لمبا کھینچنا ہے. 1 حرکت کے اتنا لمبا بولے تو کیا بولے ایسا؟ جب انگلیاں بند کر کے کھولے تو اتنا ٹائم، اتنی مقدار، اتنا کاؤنٹ، 1 کاؤنٹ. بس 1 کاؤنٹ سے زیادہ نہیں. پورے قرآن میں آپ زبر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اگر آپ زبر کو کھینچ رہے ہیں 2 کاؤنٹ 3 کاؤنٹ، غلط ہے آپ. اور دوسری بات بولنے کی یہ ہے کہ جو میں آپ کو جو پہلے ہی بولنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم جو ہے جو پڑھنا شروع کریں، ہمارا جو کورس کور کرتا نا، آپ ہم لوگوں کو سب کو الف با تا سا آتی، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم وہی چیزوں کو ٹچ کریں گے، وہی چیز ہم پڑھیں گے جو آپ کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے. الف بے تے سے بالکل بیسک سے شروع نہیں کریں گے. ہم وہی، میں کل بتایا آپ کو، ایک دیوار بنی ہوئی ہے، ہم اس میں سوراخا بند کر رہے ہیں، اس میں جو کراکس ہے اس کو صحیح کر رہے ہیں، جو بنیاد میں جو غلطیاں ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، اس کے جو اینٹاں گرے ہوئے ہیں وہ اینٹاں لگا رہے ہیں، پوری دیوار نہیں بنا رہے. سمجھ گیا نا؟ سب پڑھے ہوئے ہیں نا آپ لوگ، قرآن پڑھ رہے ہیں نا آلریڈی. ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو صحیح کرنا ہے، پورا شروع سے پڑھنا نہیں ہے ہر چیز. یہ الف کیا ہے، یہ بے کس کو بولتے ہیں، بے کے نیچے ایک نقطہ رہتا، تا پہ 2 نقطے رہتے. اس کو پڑھ لیا ہم لوگ، یہ ناظرہ میں پڑھ لیے، یہ بیسک نالج ہے سب کے پاس ہے. اب جہاں جہاں کمزوریاں ہیں میں اس کو دور کر رہا ہوں، جہاں جہاں غلطیاں ہوتے ہیں ہمارے، میرے کو معلوم ہے کہاں کہاں ہوتے ہیں، میں وہ غلطیوں کو درست کر رہا ہوں. قرآن کو صحیح کیسا کرنا ہے، ہمارے غلطیاں کیا چیز ہم چھوٹ رہی ہے ہمارے تلاوت میں، ہم تجوید کے کیا رولز ہمارے مس ہو رہے، وہ ہم یہ کورس میں کور کر رہے ہیں. تو چلے، تو یہ بات پہ جو ہے زبر ہے، بات پہ زبر ہے، زبر کا آواز اوپر کو جاتا ہے اور اس کی مقدار 1 حرکت ہے. اور مقدار کو ناپنے کے لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، جتنی دیر میں 4 انگلیاں بند کر کے کھولیں گے، بہت کم پیریڈ رہتا ہو، جو ایک جھٹکے سے بند کر کے کھول دیتے آپ. لمحے کا بھی میں سمجھتا ہوں آدھا حصہ، چلو ٹھیک ہے، 1 لمحہ، 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ ایسا بند کر کے کھول دی، بس اتنی مقدار. اس کے بعد ہے زیر، کیونکہ تین حرکات ہیں ہمارے پاس، زبر، زیر، پیش. زیر نیچے لگتا، زیر کا آواز نیچے جاتا ہے، زیر کا آواز نیچے جاتا ہے، اس کی مقدار بھی 1 حرکت ہے. ایک جن کو اردو نہیں آتی، میں 1 حرکت بولے تو 1 کاؤنٹ، 1 کاؤنٹ، 1 کاؤنٹ، ایک بار انگلیاں بند کر کے کھولے سکتا، 1 کاؤنٹ ہے نا. زیر کا آواز کدھر جاتا ہے؟ نیچے جاتا، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1 حرکت، جتنی دیر میں انگلیاں بند کر کے کھولے. نہیں کھینچنا نہیں ہمارے. بی کیا کیسا پڑھیں گے آپ؟ بی ہے نا، کھینچیں گے نہیں آپ. بی بولے تو غلط ہو جاتا ہے نا. 2 مقدار ہو جاتے، 2 کاؤنٹ ہو جاتے، 2 کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے. جی کیا بولے آپ؟ کیا بولا آپ نے؟ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے آج. ہمارے عامر صاحب کر رہے ہیں ریکارڈنگ، میرے خیال سے آپ کو ملیں گی ریکارڈنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ
یہ ایک حرکت ہو گئی ہے، با کے نیچے زیر ہے اور آواز نیچے جا رہا ہے اور اس کا کاؤنٹ ایک حرکت ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ میں میتھمیٹیکلی بتا رہا ہوں، سب کو میتھمیٹکس آتی ہے، سب لوگوں کو جو جانتے ہیں سب لوگ، یہ آواز نیچے جانے کا مطلب ہے 90 ڈگری سے نیچے جانا ہوگا۔ یہ 90 ڈگری رہنا، آواز نیچے کیسے جانا ہے؟ 90 ڈگری سے جانا ہے، 90 ڈگری سے۔ آپ اس کو سلانٹ کر کے نہیں پڑھنا، آپ اس کو سلانٹ کر کے نہیں پڑھنا، بے نہیں پڑھنا، بی 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 ایسا اس کو سلانٹ نہیں کرنا، یہ 90 ڈگری سے نیچے جانا۔ جیسا انگلش کا بی پڑھتے وقت میں جیسا پورا سیدھا نیچے جاتا آواز بی، جیسے ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، بی عذابہ، یہ با کے نیچے زیر ہے، بی عذابہ۔ ہم لوگ کیا پڑھتے معلوم ہے؟ میجورٹی لوگ ناظرے والے بے عذابہ، بے کتابہ، بے قبولی، بے نہیں پڑھنی ہے، یہ اس کو سلانٹ نہیں کریں گے۔ ہم لوگ اس کو 90 ڈگری سے نہیں پڑھتے، زیر کو مجہول پڑھتے، غلط پڑھتے، اس کا اینگل چینج کر دیتے، اس کو 35 سے پڑھتے، 45 سے پڑھتے، کوئی 35 سے پڑھتا، کوئی 45 سے پڑھتا، اس کو سلانٹ کر کے پڑھتے۔ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ مجہول ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیشہ قرآن میں جب بھی زیر پڑھیں گے 90 ڈگری سے آواز نیچے جائے گا، کوئی بھی حرف پہ رہو، با پہ رہو، تا پہ رہو، سا پہ رہو، دال پہ رہو، را پہ رہو، لام پہ رہو، کوئی بھی حرف پہ زیر رہو، 90 ڈگری سے نیچے جانا۔ آپ اس کو مجہول نہیں پڑھنا، آدھا صحیح آدھا غلط نہیں پڑھنا۔ نیچے جانے کا مطلب ہے 90 ڈگری سے نیچے، ایسا ٹیڑھا میڑھا نہیں جانا۔ ادھر جا رہے آپ، ادھر نہیں، ادھر یہ 45 ہے، یہ 90 ڈگری ایک دم سیدھا نیچے جانا۔ سمجھ گیا نا؟ یہ بہت باریک بات ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لہجے صحیح نہیں ہے، ہم لوگوں کا پڑھنے کا اسٹائل صحیح نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ فارسی اور اردو اور وغیرہ اپنے لینگویجز میں پڑھنے جا کے یہ سب غلط ہو جاتا ہے۔ آپ زیر ہمیشہ پوری قرآن میں کیسا پڑھنا، ایک حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا، اور اس کا ڈائریکشن صحیح رہنا، اس کا اینگل صحیح رہنا۔ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ میں 2 چیزاں بتا دیا، زبر آواز اوپر کو جاتا ہے، مقدار ایک حرکت ہے، زیر آواز نیچے کو جاتا ہے اور 90 ڈگری سے جاتا ہے، اور اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے، ایک کاؤنٹ، کھینچیں گے نہیں زیادہ، کھینچنا بھی نہیں، اور ڈائریکشن اس کا اینگل بھی صحیح رہنا۔ 2 چیزاں ہو گئے آپ کو۔ تیسرا، اب یہ زبر باتیں والی بھی پیش ہے۔ مولوی صاحب جی جو زبر ہے نا، جی زبر بھی 90 ڈگری ہونی چاہیے نا؟ نہیں، ہاں، اوپر جانے میں اتنی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی اوپر اچھا، جانے میں غلطی نہیں کرتے ہم لوگ، میں جہاں غلطی ہوتی وہی بتا رہا ہوں، ہے نا؟ نہ یہاں تو اکثر ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے تصویر زیر میں با ہوتی ہے، جی جی با جی پڑھتے جی با۔ جی 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 زیر میں ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی ہے میں نہیں بتا رہا ہوں، وہ صحیح ہے، ہم لوگوں کا پڑھنا صحیح ہے، وہ پورا بتائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ زبر ہم لوگ جہاں غلطی نہیں کرتے میں وہ نہیں بتا رہا ہوں، جہاں غلطی ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ تیسرا حرف ہے پیش، تیسرا حرف ہے پیش، یہ پیش کی علامت ہے، یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو بولتے پیش۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیش ہے، پیش۔ پیش کا آواز جو ہے ہمیشہ پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہے؟ فارورڈ، آگے کی طرف جاتا ہے آواز۔ زبر کا آواز اوپر جاتا ہے، زیر کا آواز نیچے جاتا ہے، پیش کا آواز آگے کی طرف جاتا ہے، فارورڈ جاتا ہے، پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے۔ اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے، اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے آپ۔ اور پیش پڑھتے وقت میں آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، کوئی بھی حرف پہ پیش رہو، با پہ رہو، تا پہ رہو، سا، پورے 28 حرف پہ کیسا پڑھیں گے؟ بو، تو، پورا پہلے ہونٹ گول کریں گے، بعد میں پڑھیں گے آپ اس کو، تو اس کا گیٹ اپ آئے گا، اس کا پروننسیشن صحیح رہے گا، اس کی ادائیگی صحیح رہے گی۔ کیا ہم لوگ پیش پڑھتے وقت میں ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، اس کا گیٹ اپ نہیں آ رہا ہو،
اس کی جو خوبصورتی آنی ہے، پیش کی جو خوبصورتی آنے والی ہے، پیش کی جو ادائیگی ہے، وہ ویسے نہیں ہو رہی ہے جیسی ہونے چاہیے تجوید میں، قرآن پڑھتے وقت میں۔ ہم لوگ تو منہ کے اندر سے کہیں سے بھی زبر بھی پڑھ رہے ہیں، زیر بھی پڑھ رہے ہیں، پیش بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں، پیش پڑھتے وقت میں کوئی بھی حرف پہ پیش رہیں گا، آپ کے ہونٹ گول ہونا پہلے، پھر پڑھنا اس کا۔ دیکھیے آپ بو پہلے بہت احتیاط سے پڑھنا پڑتا ہے اور کھینچنا نہیں، ایک ہی مقدار۔ پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے، ہونٹ گول ہوتے ہیں، اس کی مقدار ایک حرکت ہے۔ تین چیزوں کا خیال رکھ کے پیش پڑھنا ہے، پورے 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 قرآن کے پیش، پورے قرآن کے پیش، کوئی بھی حرف پہ آؤ، کیا کرنا ہے؟ اس کا آواز آگے کو جاتا ہے، اس کی مقدار ایک حرکت ہے، اس کو پیش پڑھتے وقت میں ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ یہ تین کام آپ کریں گے تو آپ کے بہت سے چیزیں ایسے ہی صحیح ہو جائیں گے، بہت سے چیزیں ہمارے ایسے ہی صحیح ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم کیا بول رہے ہیں تجوید میں؟ تجوید بولتے ہیں نکھارنے کو، سجانے کو، ڈیکوریٹ کرنے کو، اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے پیش کرنے کے۔ اللہ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اس کا ہی کلام پڑھ کے سنا رہے، اس کو اور غلط سلط پڑھ کے سنا رہے۔ واٹ از دس؟ کیسا اللہ تعالیٰ قبول کریں گا؟ کیا ثواب دیں گا ہمارے کو؟ اسی لیے بہت سی حدیثوں میں آیا ہے، آپ جو نماز آپ لاپرواہی سے ایسی پڑھتے جمع لیتے ہوئے، یوں کرتے ہوئے، بولتے یہ نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی پلٹا کے، یہ ثواب کے واسطے پڑھ رہے تھے، الٹا عذاب ہوگا۔ تو یہ بھی ویسی ہو جاتا، اگر آپ صحیح نہیں کریں چیزوں کو، جیسا کرنے کا اس کا وہ رول ہے، اصول ہے، وہ کرنا چاہیے۔ تو پیش کیا ہے؟ پیش جو ہے، پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے اور اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے، اور پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ اب ہم تینوں کو ایک جگہ کر دیں گے، ہے نا؟ تینوں کو میں ایک جگہ کر کے بتاؤں گا آپ کو، ہے نا؟ زبر کا آواز تینوں کو ایک جگہ لکھ دیتا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، سمجھ میں آ سکے۔ اچھا، زبر، زیر اور پیش، ہے نا؟ زبر کا آواز اوپر جا رہا ہے، مقدار ایک حرکت ہے، ایک کاؤنٹ۔ با کا آواز نیچے جا رہا، اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے۔ پیش کا آواز فارورڈ جا رہا، اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے۔ میں بولا آج جو میں آپ کو پڑھایا، میرے کو ذرا آپ بول کے سنا، آپ کو کتنا سمجھ میں آیا تو آپ کیا بولیں گے؟ ہم نے آج حرکات ثلاثہ پڑھا۔ حرکات ثلاثہ بولتے ہیں زبر، زیر، پیش کو۔ زبر کا آواز اوپر جاتا ہے اور اس کی مقدار ایک حرکت ہے، ایک کاؤنٹ ہے، کھینچیں گے نہیں۔ زیر کا آواز نیچے کو جاتا ہے، اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے، اور وہ 90 ڈگری سے نیچے جاتا ہے، سلانٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ جیسا انگلش کا بی کیسا پڑھتے؟ بی ایک دم، ہے نا؟ انگلش صحیح پڑھیں گے، عربی صحیح نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، تو بی، ہے نا؟ 90 ڈگری سے آواز نیچے۔ پیش، پیش کا آواز فارورڈ جاتا ہے، اس کی مقدار بھی ایک حرکت ہے، اور پیش پڑھتے وقت میں ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ ہر آدمی کو یہ زبانی، یہ رول نمبر 1، ہے نا، بالکل اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لینا چاہیے، اور اس کو پورا قرآن پڑھتے وقت میں اپلائی کرنا چاہیے، پورا قرآن پڑھتے وقت میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے، ہے نا؟ زبر، زیر، پیش کیا ہے؟ سبق کا نام کیا ہے؟ حرکات ثلاثہ، حرکات ثلاثہ، ہے نا؟ حرکات ثلاثہ، زبر، زیر، پیش۔ زبر کا آواز اوپر جاتا ہے، اس کی مقدار ایک حرکت ہے۔ ایک حرکت آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آ گیا، پوری کلاس والوں کو۔ ہم چاروں انگلیاں بند کر کے کھولنے کی اتنی مقدار ہے اس کے پاس، 1 کاؤنٹ، 1 کاؤنٹ۔ کیونکہ کل سے جب میں دو حرکت والے، 3 حرکت والے، 4 حرکت والے بتاؤں گا، تو آپ کا ڈیفرنس رہنا اس میں، وہ پڑے وقت میں پورے 4 بار ہونا، وہ پڑے وقت میں 2 بار بولے تو 2 بار کا انگلیاں بند کرنا، ایک بولے تو ایک، بالکل میجرڈ، بالکل یعنی جیسا سونا تولتے ہیں نا، جیسا ویسا ایکوریٹ رہنا آپ کا۔ تو جب کہیں جا کے چیزیں پڑھتے وقت میں جو ہے صحیح انداز سے پڑھ سکتے آپ، صحیح قرآن پڑھو، مزہ آتا۔ پھر جب مزہ آئے گا پڑھنے کا، یہ بڑے بڑے خاریاں پڑھے تو اچھا کیوں دکھتا؟ ان کی ایک ایک چیز میجرڈ رہتی، بہت ہم کو نہیں معلوم رہتا، ہم لوگوں کو نہیں پڑھے نا ہم لوگ،
ہم کو معلوم نہیں رہتا لیکن ان لوگ ہم بہت ایکوریٹلی پڑھتے تو جب کہیں جا کے وہ خوبصورت ہوتا ہے. ایسی راگا نہیں مارتے وہ لوگ جان دل ہو رہا کھینچ رہے ہیں جان دل والا نہیں, ویسا نہیں ہے وہ. ہر جگہ پریسکرائبڈ ہے وہی کرتے ہو لوگ. تو ٹھیک ہے, تو ہمارے کو یہ تینوں چیزیں اچھی طریقے سے معلوم ہوتے ہے نا. زبر زیر پیش, یہ ہمارا پہلا سبق تھا. سبق کا نام کیا تھا؟ حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ ہے نا. اب میں آپ کو جو ہے آپ کو اس کی تینوں کی ایکسرسائز دوں گا اور اس کا جو ہے آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا. اس کا میں آپ کو ہوم ورک بھی بتاؤں گا کیسا. آپ یہ دیکھیے, یہ ابھی آپ جو پڑھے ہاں یہی ہے. اسی میں آگے جا کے آپ لوگ سب پرنٹ کر کے کاپیاں یہ لا لی ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موجود ہے. جی پرنٹ کر لیا سر. ہاں ویری گڈ. پورے ہر آدمی کے ہاتھ پاس ہونا چاہیے. ہر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس یہ نورانی قاعدہ ہارڈ کاپی ریڈی رہنا چاہیے. میں بہت دن سے یہ میسج ڈال رہا ہوں, آپ اسکرین پہ بھی بتاؤں گا. میں آپ کو سافٹ کاپی کل بھی بھیج دیا میں. اب یہاں پہ کیا بول رہا ہوں نے, یہ تختی ہے. یہ تختی میں انہیں زبر بتا رہا. دیکھیا حرکات ثلاثہ کی سب سے پہلی حرکت یہ ہے. انہیں کیا کرا, الف سے لے کے یا تک سب کو زبر لگا دیا. الف پہ زبر ہے, با پہ تا پہ, ویسے پوری یا تک سب کو زبر لگا. پڑھنا سکھا رہا آپ کو. دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کھینچ رہے ہیں تو نہیں, کہیں غلط تو نہیں پڑھ رہے, آپ کا ڈائریکشن تو صحیح نہیں ہے اور مقدار بھی صحیح ہے کیا نہیں ہے. اب یہ بچوں کو سکھانے کے لیے فائدہ, لیکن آپ لوگ جو ہے پریکٹس کرنا. پھر بھی میں یہ انگلش میں بھی پڑھ لیجئے جن کو اردو نہیں آتی, اور جن کو اردو آتی وہ لوگ اردو ہی پڑھ سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے حرکات, کیا لکھا ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے. جلدی پڑھیں گا مطلب ایک حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا, جتنا چھوٹا پڑھے اتنا صحیح ہے. ایک حرکت ذرہ بھی لمبا نہیں رہتا, چھوٹا رہتا بہت. ٹھیک ہے, جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. گھڑی گھڑی بول رہا ہوں, تھوڑا بھی نہ کھینچے, لمبا نہیں کرے. لمبا کرے تو 2 حرکت ہو جاتا, نہیں کھینچے. اب ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی چلے وہ بعد میں پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ کیا کریں, یہ آپ کے پاس سب کے پاس قاعدہ ہے. میں پھر بھی آپ کو ہوم ورک میں ڈال دوں گا. یہ پورا ہر آدمی 3-4 بار اس کو پڑھے گھر میں. کیسا پڑھنا ہے اس کو میں تھوڑا پڑھ کے بتاتا ہوں. آ با تا سا جا ہا خا دا زا. ہاں, کھینچنا نہیں, آواز اوپر جانا, مقدار صحیح رہنا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اب انہیں نیچے کیا کرا, اب اس کے ورڈز بنانا شروع کر دیا. الفابیٹ سے جا کے اب ورڈز بنانا شروع کر دیا. حرف سے جا کے کلمے بنانا شروع کر دیا. یہ ایک ورڈ کو عربی میں کیا بولتے ہیں, کلمہ. عربی میں کیا بولتے ہیں, کلمہ. کلمہ ورڈ کو کلمہ. آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں میں سمجھانے کے لیے. دیکھیے دیکھیے یہ کیا ہے, حرکت. یہ ساری یہ حرف ہے, یہ حرف ہے نا. یہ کیا ہے, حرف ہے نا. ابھی میں ایک کلمہ لکھا تھا, بی ازا بی ہی لکھا تھا نا, بی ازا بی ہی. یہ ایک کلمہ ہو گیا, ایک ورڈ ہو گیا. یہ پورا ورڈ کو کیا بولتے ہیں, کلمہ. اور اس کو کیا بولتے ہیں, حرف. صحیح ہے نا. اب دیکھیے, اب یہ ایک قرآن کی آیت ہے. جیسا پہلے اس کا بتاتا ہوں میں, آپ انگلش کا بتاتا ہوں. انگلش میں جو ہے یہ ٹی ایک ورڈ ہے, یہ ایک الفابیٹ ہے نا. بی ایک الفابیٹ ہے نا. ایس ایک الفابیٹ ہے. اب اگر میں یہ بولا کہ یہ بٹ ایک ورڈ بنایا میں, بٹ. یہ کیا ہے, بٹ ورڈ ہے ایک. یہ الفابیٹ ہے اور یہ ورڈ ہے. یہ الفابیٹ ہے اور یہ ورڈ ہے نا. بوائے ایک ورڈ ہے نا. بوائے ایک ورڈ ہے. اب جیسا ورڈ انگلش میں جو ہے ایک ورڈ کو ملا کے
یہ پورا جا کے یہاں پہ فل اسٹاپ ڈال دیتے، ایک سینٹینس ہو جاتا ہے نا. الفابیٹ جا کے ورڈ بنتا، بہت سے ورڈ مل کے ایک سینٹینس بنتا ہے نا. اسی طریقے سے ایک انگلش میں ادھر سے لکھنا تھا، عربی میں جو ہے ایک حرف ہے اور ورڈ جا کے کلمہ ہو جاتا، ایک کلمہ ایک کلمہ ایک کلمہ ایک کلمہ ایک کلمہ، یہاں پہ جا کے آیت بن جاتی. روک دیے تو آیت، یہاں فل اسٹاپ آتا ہے، یہاں پہ آیت کا نشان آتا ہمارے عربی میں. انگلش میں فل اسٹاپ آتا ہے اور یہاں پہ کیا آتا، آیت کا نشان آ جاتا. حرف ہے، اس کے بعد ایک کلمہ ہے، اس کے بعد آیت ہے. حرف بولے تو الفابیٹ، کلمہ بولے تو ورڈ، اور سینٹینس بولے تو آیت. اب سمجھا گیا. اب آپ دوسرا پیراگراف چینج کریں تو رکو بدل جاتا، پھر دوسرا رکو شروع ہوتا. پوائنٹ نمبر 2، آپ کوئی پوائنٹ پہ کوئی کسی چیز پہ ڈسکس کر رہے تھے، ڈسکس کرتے کرتے پوائنٹ نمبر 2 آ گیا تو کیا کرتے آپ پیراگراف بدل دیتے انگلش میں، ویسے ہی وہاں پہ رکو چینج ہوتا. تو اب آپ کو کیا معلوم ہو گیا، 3-4 چیزیں معلوم، حرف، کلمہ، آیت، رکو، الفابیٹ، ورڈ، سینٹینس اور پیراگراف. یہ چل رہا آپ کے ذہن میں پورا، کیونکہ انگلش معلوم ہے اس لیے میں اس کے پیٹرن میں سمجھا رہا ہوں، اس کے پیٹرن میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. چلے، یہ ہم پڑھ رہے تھے. یہاں پہ اب کیا کرا انہیں، زبر بتا کے نیچے کیا کرا، نیچے جو ہے اس کی مثالیں اب بتایا انہیں، اب اس کے ورڈ بنا دیا، کلمے بنا دیا کہ آپ زبر کی پریکٹس کلموں میں کیسا کریں گے، ورڈز کے اندر کیسا کریں گے. درسا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درسا، ودعا، ابدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا. یہ میں پڑھ کے ریکارڈنگ بھی بھیجوں گا، آپ گھر میں ہر آدمی ایک ایک پیج 2 بار پڑھے، 2-3 بار پریکٹس کر کے آئے. یہ پورا جو ہے، یہ پیج پورا کس کا ہے، زبر کا ہے. یہ پیج پورا کس کا ہے، زیر کا ہے. کیا بول رہا ہے یہاں پہ، انہیں الف سے لے کے یہاں تک زیر لگایا سب کو، اور یہاں اوپر لکھ دیا زیر. زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. معروف پڑھا جانے کا کیا مطلب ہے، کھینچنا نہیں بول رہا انہیں. مجھول بولے تو آپ کھینچے تو مجھول ہو جاتا، مجھول بولے تو غلط طریقہ. مجھول کیسا بنا، جاہل سے بنا. جاہل کس کو بولتے، جو پڑھا ہوا نہیں رہتا. تم جاہل ہے بولے تو تم پڑھے لکھے نہیں ہے نا. ہم آتا بولتے ہیں نا، اردو میں بھی وہی ہے. مجھول بولے تو غلط طریقہ، جاہلوں کا طریقہ ہے بولتے نا، ویسا نہیں. ہم جاہل نہیں، ہم پڑھے لکھے. ہم کیا کریں گے، اس کو نہیں کھینچنا. معروف طریقہ کیا ہے، نہیں کھینچنا. مجھول طریقہ کیا ہے، کھینچ کے پڑھ رہے، غلط پڑھ رہے، کچھ بھی غلط سلط پڑھ لے رہے، ویسا نہیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، میں بتا دیا آپ کو 90 ڈگری سے کیسا جاتی ہے. اب انہیں کیا کرا، الف سے لے کے یہاں تک آپ کو پریکٹس کرایا. آپ کو کھینچنا نہیں ہے، آپ کا آواز نیچے لے کے جانا ہے، صحیح کرنا ہے. بچوں کے لیے فائدہ، لیکن آپ لوگ بھی 1-2 بار پڑھ لیں اس کو. کیسا پڑھنا ہے، ای، بی، ٹی، سی، جی، ہی، کی. دھیان رکھیں، غور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں آواز ٹیڑھی تو نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی، ایک دم 90 ڈگری سے نیچے، اور کھینچنا نہیں. ٹھیک ہے. نیچے کیا کرا، مشق بولتے ہیں پریکٹس کرنا، پریکٹس لیسن، پریکٹس ہے مشق. اب یہاں پہ پریکٹس کرایا انہیں. ای بی لی، ردیفا. اب اس میں مکس کر دیا زبر، کیونکہ آپ زبر پڑھ لے کے آئے نا. حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعیبہ، شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ. یہ میں آپ کے ہوم ورک میں یہ دونوں صفحوں کی فوٹو بھیجوں گا، اور پڑھ کے وائس میسج سے میں جو اب بھی پڑھ کے سنایا وہ وائس میسج بھی ڈالوں گا. جو لوگوں کو زیر زبر پیش پڑھنے میں پرابلم ہے وہ میری وائس کے ساتھ پریکٹس کریں. کل کر کے آئے، میں یہ 3 تختیاں پڑھواؤں گا سب سے. اب یہ 2 ہو گئے، یہ تیسری تختی پیش والی بھی آپ سے پڑھاؤں گا، ہے نا. یہ پیش کی تختی ہے. پیش کی تختی میں کیا بول رہا انہیں، اوپر پیش دکھ رہا نا، لکھ دیا انہیں پیش کو بھی معروف پڑھا جائے. معروف پڑھنے کا مطلب ہے صحیح پڑھا جائے، غلط نہیں کرنا، اس کو کھینچنا نہیں، ہے نا، لمبا نہیں کرنا. اور مجھول آواز سے بچا جائے.
जो ना गलती नहीं करना, थोड़ा भी ना खींचे, फिर बोल रहा हूं मैं, थोड़ा भी ना खींचे, पेश की आवाज आगे को जाती है, बता दिया था मैं आपको, पेश की आवाज आगे को जाती है, फॉरवर्ड जाती है, और होंठ गोल होते हैं, पेश पढ़ते वक्त में होंठ गोल होते हैं, अगर आप होंठ गोल करके पेश नहीं पढ़े वो गलत है, उसका गेटअप ही नहीं आता। हम आपकी आवाज सुन के बोल सकते हैं हम होंठ गोल करें क्या नहीं करें, क्योंकि उस होंठ गोल करके पढ़े तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक अलग ही रहता, उसका आवाज ही एक अलग हो जाता। खाली मैं सुन के बोला, आप पेश पढ़े, मैं सुन के बोलूंगा आप होंठ गोल करें क्या नहीं करें, क्योंकि उसका होंठ गोल करने का प्रोनाउंसिएशन, उसका आवाज ही एक डिफरेंट हो जाता। तो अब आप ये प्रैक्टिस करना, अलीफ से लेके या तक सबको पेश लगाया हमने, बच्चों के लिए फायदा, आप लोग भी पढ़े 2-3 बार, है ना। ये मैं बेसिक से जहां से गलती होती है मैं वहां से लेके आ रहा हूँ आपको। आप ये नहीं समझना क्या मैं हम तजवीद पढ़ने को आए थे, कुरान पढ़ने आए तो बोलता हमारे को अलीफ बेत में पढ़ाना शुरू कर दिए, क्या हम इतने कई गुजरे हैं, इतने कमजोर है। आप ऐसा ख्याल नहीं करें, हर आदमी जो है, बाद लोगों की उसकी जरूरत है आपकी क्लास में। आप लोग एक आप बहुत अच्छे होंगे, दूसरा उतना अच्छा नहीं, हमको सबको साथ लेके चलना है। इसीलिए मैं वहां से वहां मैं जहां जहां सुराखा है बंद कर रहा हूँ, मैं पहले बोल दिया ना, जहां जहां कमजोरी मेरे को मालूम है, कहाँ से उठाना है आप लोगों को, कहाँ से लेके जाना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ। वन मोर मिनट, तो है ना, आप ये देख लें। तो पेश है, उसके बाद आप नीचे उसने जो है प्रैक्टिस के लिए जो है वो दे दिया है, क्या दे दिया है, एक एक्सरसाइज दे दी है, मश्क रुसुलु सुदुसु फुकीदा खुतीला, है ना, एक पूरी एक्सरसाइज है। तो इसको जो है मैं आपको जो है 1 मिनट में, आप जरा 1 मिनट ठहरे, 1 मिनट हो गया, सॉरी लेट हो गया, नहीं मिल गया। सॉरी, तो एक्चुअली मैं जो है किसी काम से दुबई आया हुआ था, और यहाँ किसी के पास मेहमान हूँ, तो जरा डिस्टर्बेंस है, अभी मैं आ जाऊंगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज है पेश में क्या पढ़ना है आप लोगों को, रुसुलु, हर पेश पढ़ते वक्त में आपके होंठ गोल होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसकी प्रैक्टिस खास तौर से एहतियात के साथ घर पे करके आना। रुसुलु सुदुसु मुकीदा कुतीला नुकीसा करुमा ओलिमा हुदिया सुहुफु उसिया कुदीरा नुसीरा, ठीक है ना। मैं ये तीनों पेज जबर का भी, जेर का भी और पेश का भी, और पूरे वॉइस मैसेज के साथ एक्सरसाइज पढ़ के मैं आपके होमवर्क में डालूंगा। आप लोग 3-3 बार पढ़ें घर में, और उसको ध्यान रखें, और जो नोट्स मैं बताया आपको जबर जेर पेश के, पूरा डायरेक्शन, उसका काउंट और उसका तरीका, तीनों चीजें आपको याद होना चाहिए। और जो है जी, ये जो है ये सबक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, समझ गए ना। अब जो है दूसरा मैं आपको तो उसमें आऊंगा, ये है ना, ये जी, ये पूरा जो है ये आपका तीनों का जो है ये सही होना चाहिए। कल मैं जो है ये सफ़े आपसे पढ़ाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। कल आप लोग घर में इसको थोड़ा देख के आना, 10-15 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको जो है मुकम्मल इसको कल घर में रिवाइज कर लेना, और होमवर्क में इसको देख लेना। कल मैं नया सबक पढ़ाऊंगा, इसके बाद जबर जेर पेश के अलावा आपके पास वो रहेगा, दूसरा सबक पढ़ाऊंगा मैं, तो इंशाल्लाह जी।
تو ابھی ہم جو ہے آج کی کلاس ختم کریں گے. اب بعض لوگ بول رہے تھے کہ ان کو جانا رہتا تو میں وقت پہ ختم کر دوں گا اور پھر کل جو ہے میں آپ کو نیا سبق دوں گا نیکسٹ والا. تو اور یہ سبق سنوں گا آپ لوگوں سے. یہ ہوم ورک آپ گروپ میں اپنا چیک کریں اور جو ہے اس کو صحیح کر کے سب لوگ ریڈی ہو جائے, مائک کھولیں, دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے, بات کرنا ہے تو میرے سے بات کرے. کسی کو کوئی سوال کرنا ہے, کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے بات کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب عرض یہ ہے جیسے ہم حروف کی ادائیگی کرتے ہیں جیسے زا اور زا, یہ آواز کے حوالے سے ابھی آپ تھوڑا یہ ابھی اس کے بعد ہمارا مخارج کا سبق آئے گا تو ہم ایک ایک حرف کے مخارج سکھائیں گے آپ. انشاءاللہ شکریہ ابھی تو ہم حرکات پہ کام کر رہے ہیں. حرکات کے بعد ہم مخارج میں آئیں گے. ہم پورا سکھائیں گے زال زا وے, پورا تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور کسی کو کچھ بولنا ہے؟ دعا پڑھیں گے سر. دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تمہارا پروردگار اور بڑی ہی عزت والا ہے بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بری ہے تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. جو بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ. خیر. جزاک اللہ.